السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام میں ہم نے خوف کے الگ الگ اقسام پر بات کی ہے، ہم نے آپ کے سوالات اس میں شامل کیے ہیں، ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جنات ہوتے ہیں اور وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں صرف راہ راست پر رہنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے تو ہم بچ پائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کا بریف انٹروڈکشن دوں، انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، فی الحال پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ شیخ صاحب، ہم نے گفتگو کی ہے کافی ٹاپکس پر، کافی جوابات دیے ہیں آپ نے لوگوں کے سوالوں کے۔ ایک عام سوال ہے نفسیاتی بیماریاں، وسوسہ، وہم اور شک، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ وسوسہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو وسوسہ ڈالنے والا یہ خناس ہے کون؟ یہ شیطان ہے۔ جی، شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی کیفیت بھی رکھ دی ہے اور برائی کی کیفیت بھی رکھ دی ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد میں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے مطابق رہتے ہیں، وہ جو فرشتہ ہے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے، ایک اچھا ایک برا۔ تو جب صبح میں انسان اٹھتا ہے تو اچھا قرین اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برا قرین اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اب ایک انسان اگر وہ شریعت کا پابند ہو، عقیدے کا اچھا ہو، عمل کا اچھا ہو، تو ہمیشہ وہ اچھے کی بات سنے گا۔ لیکن اگر ایک انسان برائی کے راستے پہ چلے تو ہمیشہ وہ برے قرین کے وسوسے میں جائے گا، شیطان کے وسوسے میں جائے گا۔ آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب اس کا نفس اگر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، نفس امارہ بھی ہوتا ہے، برائیوں پر حکم دینے والا، سورہ یوسف میں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک آدمی گناہ کر لیا تو اس کو وہ ملامت کرتا ہے تم نے کیا کیا، یہاں تک کہ اس کو اچھائی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کے آیت نمبر 2 میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، آیت نمبر 2 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نفس لوامہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ انسان کو ملامت کرتے وہاں تک لاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بڑا مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ اس کو فرشتوں کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو یہ نفس کی قسمیں ہے۔ اس میں جو نفس امارہ ہے، انسان کو برائی کا جو حکم دیتا ہے، اگر انسان اس کے پیچھے چلتا جائے تو پھر اس کا قرین بہت مضبوط ہو جائے گا، پھر شیطان اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک قرین دوسرے قرین سے ملا، ان دونوں کا آپس میں کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، اگر آپ کا قرین ہے، میرا قرین ہے، ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک قرین دوسرے قرین سے ملا، کہا کہ بھئی تم تو بڑے مضبوط ہو گئے ہو کھا پی کر۔ وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں میرا جو آدمی ہے نا، نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، نہ ٹوائلٹ جانے سے پہلے دعائیں ہیں، نہ گھر میں داخل ہوتے وقت پر، تو یہ سارا جو کھانا پینا ہے وہ میرے ہی پاس تو آ رہا ہے۔ سوتے وقت پر موسیقی ہے، موسیقی کیا ہے؟ غذا ہے، آپ اپنے جن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جو آدمی موسیقی زیادہ سنے گا، نافرمانی زیادہ کرے گا، شرک زیادہ کرے گا، بدعت کرے گا، تو گویا کہ وہ اپنے شیطان کو مضبوط کر رہا ہے، پھر وہ اس کو اور وسوسے ڈالے گا۔ لیکن جو آدمی اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اپنے قرین کو کمزور کر رہا ہے، برے قرین کو، اور اچھا قرین مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسرے قرین نے پوچھا تمہارا حال کیا، تم تو بڑے کمزور نظر آ رہے ہو۔ تو کہا میرا آدمی مجھے کچھ موقع دیتا ہی نہیں، کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر، سوتا ہے تو دعائیں پڑھ کر، نہ مجھے نیند برابر ہو رہی ہے اور نہ مجھے کھانا برابر مل رہا ہے، نہ موسیقی کی وجہ سے کوئی غذا مل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے بچے، نوجوان بچے گانا سنتے سنتے رات میں سو جاتے ہیں، گویا کہ ان کے پوری رات کس میں گزر رہی؟ گانوں میں گزر رہی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے، منہ پر موبائل پڑھ رہا ہے، ان کو کچھ فکر نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا دنیاوی اعتبار سے وہ خود الگ پرابلم ہے، جی، الیکٹرو اسٹیٹک چارجز کی وجہ سے آدمی الگ پریشان ہے، پھر دوسری طرف یہ جنوں کو غذا ملنے کی وجہ سے یہ الگ پرابلم، یہ سب مل کر ایک وسوسہ کا سسٹم پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو آسان لفظوں میں کہا وسوسہ۔ تو پورے قرآن اور صحیح حدیث کا سروے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جی، شروع کی صفت کیا ہوتی ہے؟ میں وضو برابر کرایا نہیں کرا،
میرے کہیں پیشاب کے چھینٹے کپڑے میں تو نہیں گر گئے، ایک قسم کا وسوسہ. جی میں وضو میں تھا، وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، کیا مجھ سے ہوا خارج ہوئی کیا؟ یہ ایک قسم کا وسوسہ ہے جو عبادات میں وسوسہ آتا ہے. نماز میں بھی کہ کتنے رکعت ہو گئی، نماز میں کتنے رکعت ہوئی، بار بار آدمی کو جو وسوسہ آتا ہے یہ عبادات کا وسوسہ ہوتا ہے. معاملت داری کا وسوسہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سب کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، ایک دوسرے کے بارے میں وہ وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کو پناہ سکھائی گئی ہے سب چیزوں سے، من شر الوسواس الخناس کہہ کر پناہ سکھائی گئی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وسوسے کو ڈھیل دو گے، اسی طرح سے تم اس کے پیچھے جاؤ گے، تو ایک دن آئے گا کہ شیطان تمہیں جیسے کنکری کو ہاتھ میں رکھ کے ہلاتے نا، تو ویسا شیطان تمہیں ہلائے گا. اور اسی طرح تلبیس ابلیس کتاب لکھی ابن الجوزی نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے غاثۃ اللہفان کتاب لکھی انہوں نے، اور اسی طریقے سے الداء والدواء کتاب لکھی، مدارج السالکین. یہ سب کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے باہر نکالنا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، ایک آدمی تو سمندر میں گیا، گھنٹوں تیرتے رہا، پھر سمندر کے باہر آ کر اس نے کہا کیا میرے جسم کو پانی لگا کیا؟ جی یہ شک کی کیفیت ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر روک لگا دی. کہا کہ اگر تم کو نماز میں یہ فیل ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک تم واپس نہیں جاؤ جب تک کہ یا تو تم آواز سنو یا بدبو. صرف شک کی بنیاد پر نماز چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا کہ شک کی بنیاد پر مان لیجیے میں نہا کر نکل رہا ہوں، اچانک مجھے آتا ہے، ہو سکتا ہے جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہو، تو یہ وسوسے پر توجہ نہ دے اور باہر نکل جائے. ایک مرتبہ اگر آپ توجہ دے دیں گے پھر 2-3 گھنٹے آخری میں جانے والے. بالکل بالکل بالکل. تو اس لیے کہتے ہیں شروع میں ہی اس پر روک لگا دی جائے، وہیں پر روک لگا دی جائے تاکہ بات آگے نہ بڑھے. تو وسوسے کے سارے سمٹم کی وجہ سے آدمی آخری میں انکانفیڈنٹ ہوتا ہے، معاشرے بدنام ہو جاتا ہے، عبادات میں پرابلم، آخری میں نقصان ہی نقصان. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی مطلب بھائی ہے، کوئی بہن ہے، اس وسوسے میں مبتلا ہے تو شاید وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے ہوں گے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں. اگر ہم سائنٹیفک حساب سے دیکھیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے اسے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید کسی کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کر پائیں. اگر ڈسکس کیا تو ان کا مذاق اڑایا جائے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے وہ دعا کو پکڑ لے. دعا سے کیا ہوتے ہیں؟ مومن کا ہتھیار ہے. اور یہ چیزیں چونکہ اصل میں دیکھیں ریزن معلوم کرنا ہے. وسوسہ آ جاتا ہے لیکن وسوسہ آتا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک آدمی اگر درد ہوتا ہے پین کلر کھا لے تو ہم بولیں گے بھائی تم نے مکمل ٹریٹ نہیں کیا. اصل میں درد آ کیوں رہا ہے اگر وہ تشخیص ہو جاتی ہے تو تب جا کر اس کو جڑ پیڑ سے ہم نکال سکتے ہیں. جی تو اگر کوئی وہم وسوسے میں مبتلا ہو کر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو اتنا ہی غور نہ کرے بلکہ وہم کیوں آ رہا ہے. اگر وہ نفسیات کی وجہ سے آ رہا ہے، فوبیا کی وجہ سے آ رہا ہے، تب تو سائیکیٹرسٹ شریعت کی روشنی میں جو وہ آپ کو علاج دے گا فائدہ رہے گا. لیکن اگر یہ وسوسے شیطان، جن، جادو کی وجہ سے آ رہے ہیں تو ایسے وقت پر اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علاج کے ساتھ ساتھ شرعی طور پہ جو علاج ہے صحیح معالج کے پاس جائے. معالج ملنے تک کیا کرے گا؟ وہ خود اپنا رقیہ خود کرے گا، سیلف رقیہ. سیلف رقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، لا حول ولا قوت الا باللہ. جب سوتا ہے تو دعائیں پڑھ کر پھونکے. یہ جو چھینٹے ہیں جب ایسا پھونکتا ہے اس پہ جو چھینٹے آ رہے ہیں یہ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کیونکہ ہیروں میں ہو سکتا ہے آپ کو سکون نہ ملے، لیکن جب آپ ایسا اس کو ملتے ہیں، مل کر سوتے ہیں، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مل کر سویا کرتے تھے. تو یہ ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے اس وقت پر بھی کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دعائیں پڑھتے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی ان کے پورے جسم کو ملا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تبرک والا ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے. تو یہ کھل کے سوروں سے بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے. آیت الکرسی وغیرہ آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آپ. جتنا اب اذکار کے قریب ہوں گے، صبح اور شام کی دعائیں، نماز کی پابندی، تو یہ وسوسے سے دور ہونے کا. اور علم بڑھانا چاہیے، معلومات بڑھانی چاہیے عبادات میں، معاملت داریوں میں. تو بھی بالکل مطلب سائیکیٹری کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں. یہ جو ہم توازن میں جائیں، بالکل جو چیز جس کا ہے اس کا وہ حق ادا کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے وہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ. جو چیز غلط ہے وہاں مت جاؤ.
یہ تو طے ہے، شرک کی جا پہ مت جاؤ، لیکن سائیکیٹرسٹ کے پاس اس وقت پر جب جبکہ وہ معاملہ سائیکیٹرسٹ کا ہو. لیکن ہمیشہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں آپ یا میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تب بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کا علاج کریں، کیونکہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے نا. قرآن مجید پڑھنے سے سائیڈ افیکٹ اگر ہوں گے بھی تو پازیٹیو سائیڈ افیکٹ ہوں گے انشاءاللہ، نیگیٹو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہو. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. آپ نے جو ڈسکشن میں کہا کہ جنات کو ایکسیس ہے، شیاطین کو ایکسیس ہے انسان کے جسم میں دوڑنے کا، رگوں میں دوڑنے کا، اور کیمیکل امبیلنس کرتے ہیں جو آج کی ڈیٹ میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ کریٹ سم کائنڈ آف اے ڈس آرڈر ان اے پرسن. تو یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن کی طرف جو ہے سوالات، واٹس ایپ کے سوالات جو آڈینس بھیجتی ہے. ناظرین آپ کے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں اور آڈیو میسیجز بھیج سکتے ہیں. ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں دیے ہوئے ای میل ID پر. تو ہم اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام آصف ہے شیخ، میں معلونی بمبئی سے بول رہا ہوں. شیخ میرا ایک سوال ہے. میں راستے سے جا رہا تھا شیخ رات کے ٹائم، تو ایک پرچائی دکھا. میں پیچھے پلٹ کے تو کوئی نہیں ہے، پھر جا رہا تھا پھر پرچائی دکھا ہے. شیخ اس کا میرے کو جواب بتاؤ. جی بھائی کا بھی سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو عام طور پر بچپن سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ باہر مت جائیے، جن ہے، بھوت ہے، وہ بوڑھا بابا، ایسا کچھ بچوں کو بچپن سے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر پھر ایک گمان سا ہو جاتا ہے کہ ہم چلتے رہتے ہیں کہ شاید کچھ ہے. وہ حقیقت ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دراصل اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہے. جیسے پرچھائی کا جو معاملہ ہے تو اس میں عربی میں اس کے لیے ورڈ ہے اشباحن، کچھ پرچھائی نظر آنا، یہ ورڈ ہوتا. تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو ڈرا کے تربیت دی جاتی ہے. وہ خوف کے ماحول میں بچے کو پروان چڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ ماں باپ سمجھتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے، بچے کو ڈرا دیں گے تو وہ چپ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فیوچر میں کیا ساتھ پڑتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے. جبکہ دوسرے ممالک کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنداس رہتے ہیں. تو حد سے زیادہ بنداس بھی رہنا صحیح نہیں ہے، پریکاشن لینا چاہیے. حد سے زیادہ بھی ہم پریشان ہونا بھی صحیح نہیں ہے. تو اس میں ذرا ہمارے تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کا خوف دلاتے رہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو، پھر ان کی محبت بٹھائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بڈھا بڈھا کہہ کر پورے قوم کو بوڑھا بنانے کے بجائے. جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ پرچھائی کیا نظر آتی ہے، میں نے کہا جن. پرچھائی کوئی الگ بھوت، پریت، چڑیل، یہ جتنے بھی تصورات ہیں، اصل میں جن کو جو طاقت ملی ہے شکلیں بدل بدل کے آنے کی. یہ ہم کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ حشر میں ہے، سورہ توبہ میں ہے کہ جنگ بدر کا جب ذکر ہو رہا تھا قرآن مجید میں تو وہاں پر بتایا گیا کہ شیطان ایک انسان کے شکل میں لا کر ابو جہل کو اس نے باقاعدہ مشورہ دے کر میدان جنگ میں لا کر آخر میں وہ پورے کے پورے مر گئے. کا مطلب کیا نکلا کہ ذریعہ کون بنا؟ وہی بوڑھا
बारिश, तो इनको शक्लें इस हद तक बदलने के इम्कानात हैं। तो अलग कभी अलग सांप की एरियाज में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हाँ, शक्लें बदलने से उस एरिया में नाम अलग अलग किस्म के मशहूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो अब ये जो परछाई है, दरअसल जिन क्या करता है, वो अपनी परछाई तो बता देता लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो खौफ करने की शक्लें, वो परछाई कौन बना, वो जिन बना असल में। जैसे अचानक क्या होता है कि एक आदमी ने कहा शेख जिन जो है दीवार के उधर से इधर आ गया। मैंने कहा वैसा नहीं है, दीवार के उधर साइड से जिन कैसे आएगा, वो असल में नहीं है। असल में जिन वहीं पर बैठा रहता है, वही जिन दीवार पर, जिस मतलब मान लीजिए कि अभी मेरे सामने दीवार है, तो इसके दीवार के पीछे का जो है ना, वहां से जिन अंदर नहीं आ रहा है। जिन पहले से अंदर यहाँ बैठा हुआ है, हमको नजर नहीं आता। अब आहिस्ता आहिस्ता शक्ल जब लेता है तो हम समझते हैं कि जिन बाहर से आ रहा है। तो पहले वो सर दिखाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पर रहता लगेगा जैसा कि पैर बाहर से निकालते हैं। कभी आईने में से पास होता नजर आएगा। तो ये सारी चीज असल में क्या है, ये उसके भटकाने के हरबे हैं। जैसे करतब, जैसे हमारे पास भी जादूगर कुछ मदारी जो होते हैं, डम 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 करके कुछ करतब दिखाते हैं, तो जिन तो इसमें और ज्यादा माहिर। इंसान जब ये सब कई करतबे कर सकता है, तो इनको तो बहुत सारे पावर दिए गए, इसका मिसयूज ये करते हैं। लेकिन हम फिर भी इनसे बेहतर हैं, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। अशरफुल मखलूकात है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की ताकत हमारे पास है। कुरान अगर पहाड़ पे होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो पावर हमारे साथ। एक मर्तबा का वाकया ये है कि एक दुबली पतली एक बच्ची, उसके ऊपर जिन आ गया। अब उसको जब इलाज करने के लिए जब हम थोड़ी आयतें पढ़ते हैं, अचानक जिन हावी हो गया और लड़की हिलने लगी। तो उसके जो भाई थे, लगभग 5 भाई, पांचों के पांचों भी मजबूत पहलवान है। उस लड़की ने ऐसे जब झटका तो पांचों भी जो है दूर जाकर गिर गया। संभाल नहीं सक रहे थे बच्ची को, संभालने, इतना मजबूत। हम इलाज करने वाली एक टीम थी पूरे, तो उसमें से एक साहब आगे बढ़े और उन्होंने बहरहाल क्या क्या, सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा हम ऐसे ही पढ़ के गुजर जाते। इसका पावर हमको नहीं मालूम होता। कुरान का पावर अगर आप देखना चाहते हैं तो खासतौर से जिनों के इलाज के वक्त पर देखें, कितने मजबूत मजबूत जिन है जो हिला देते हैं, फ्रिजों को गिरा देते हैं, दीवारों को गिराने की कोशिश करते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, बड़े बड़े सोफे उठा लेते हैं। लेकिन जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, तो वाल अपने हाथ पे लपेट कर बच्ची के बाल पकड़ के, बच्ची जब से मार रही है, हिल रही है, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते 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 बच्ची इतनी कमजोर होगी, ऐसा हाथ में हिलने लगी। इतना आसान, छोटी बच्ची, कमजोर बच्ची, लेकिन इतनी ताकत कहाँ से आ गई। हमको डरना नहीं चाहिए। एक मर्तबा जो है, मैं ऐसे ही इलाज के लिए ऐसे शुरुआत कर रहा था, इतना बड़ा सोफा, दुबला पतला बच्चा है, वो सोफा उठा ही नहीं सकता, बड़ा लकड़ी वाला सोफा, उसने उठाकर मुझे मारने की कोशिश की। तो बहरहाल हमको अलर्ट भी रहना चाहिए। इलाज अगर, वैसे तो ज्यादा हम इसमें इलाज करने वाले लोग अलग हैं, हम उनको रहनुमाई करते हैं। ऐसा नहीं कि अब लोग मुझसे फिर इलाज का सिलसिला शुरू कर दे। हम रहनुमाई करते हैं, मालूमात देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारी निगरानी में बहुत सारे मुआलिजीन हैं जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बहरहाल कभी ना कभी मुझे मजबूरी में अगर कोई मौजूद ना हो तो मुझे मैदान में उतरना ही पड़ता है, क्योंकि इंसान को हर चीज सीख के रखना चाहिए। तो जब वो मुझे सोफे से मारने की कोशिश कर रहा, तो बहरहाल बचपन में थोड़ा बहुत कराटे हम सीखे हुए थे, तो फिर उसको हमने एक फ्लाइंग किक दी उसके पैर पर, बिस्मिल्लाह कहकर। क्योंकि जिनको अगर आप कुछ भी करेंगे उस वक्त पर तो असर नहीं होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्योंकि इबादत के अंदर गुलामी का माना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये आयतें पढ़ते ही फौरन असर होता है, उसको गुलामी कैफियत तारी होती है, और जिन हमसे ज्यादा असर लेते हैं और वो कमजोर होकर सोफा लेकर बहरहाल उधर साइड गिर पड़ा। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मालूमात रहेंगे तो आदमी का खौफ सही मानों में जाएगा। अगर के इसमें डिटेल में मत जाओ भाई, बहुत डेप्थ है, तो आदमी को अंदर वैसे ही खौफ रह जाएगा। तो हम जो एपिसोड्स में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तफसील से, तजर्बात की रोशनी में, कुरान मजीद, तारीख, अहादीस, एतराज़ात के जवाबात, हर नाहिए से हम कर रहे हैं। हम फिट नेशन देखना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिट टू फ्लाई, फिट टू वर्क। माशाल्लाह माशाल्लाह। सेहतमंद तभी रहेंगे जब हम अपने इस्लाम पर रहेंगे, राह रास्त पे रहेंगे। और हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मुआशरे में एक बात बहुत मशहूर है कि 40 दिन घर में अगर चिराग न जलाया जाए तो उसमें जिन्नात व शयातीन, भूत प्रेत का डेरा हो जाता है। क्या ये बात सही है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
اس سوال میں بھی ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کچھ حقیقت ہے، کچھ حقیقت نہیں ہے۔ جی اگر ہم یہ کہیں کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں پر جنوں کا، شیطانوں کا بسیرا ہے، پاسبل ہے کیا، ممکن ہے کیا، تو ہم کہیں گے ہاں بھائی پاسبل ہے، جی کیونکہ اندھیرا بہت پسند ہے شیطانوں کو۔ قرآن میں کیا کہا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ میں تجھ سے اس اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں جو اندھیرا آہستہ آہستہ چھا جاتا ہے۔ تو اندھیرا کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گالی گلوچ کیا ہے، گندے اخلاق کیا ہے، یہ سب ان کی غذائیں ہیں، یہ ان کے رہنے کے، ان کو بہت پسند ہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا۔ تو اس لیے ہم کو کہا کہ بھئی روشنی میں رہنا چاہیے آدمی۔ مان لیجئے کہ دن کے بھی اگر سورج کی روشنی پڑ جاتی ہے اس روم میں یا اس گھر میں تو بھی کافی ہے، 24 گھنٹے میں کچھ تو روشنی آ گئی۔ لیکن کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی ہے، اندر لائٹ بھی نہیں ہے، نہ چراغ ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ جن اپنا بسیرا کر لے، لیکن ضروری نہیں ہمیشہ۔ اور 40 دن یہ اپنی طرف سے مقرر کر لینا، ایسا بھی کوئی قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ 40 دن کوئی تجربے کی بنیاد پر اگر کسی نے کہا ہو تو اس کو ایک حد تک ہی لے آ سکتا، تجربہ ہو، شریعت نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر بھئی 40 دن میں ایسا ہوا تو 40 دن کیا ایک دن میں بھی بسیرا کر سکتا ہے اگر جن کرنا چاہے۔ اسی لیے اگر آپ 40-50 دن 100 دن کے لیے گھر چھوڑ کر لاک کر کے جا رہے ہوں تو کم سے کم جو زیرو بلب ہوتا وہ تو آپ آن کر کے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے تک بلب پھٹ جائے، آپ کو ڈر ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہو سکتی ہے، تب بھی بسم اللہ کا لاک لگا دیجئے بس، یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ ہر جگہ پہ روشنی رکھنا تو مشکل ہے، بسم اللہ کا لاک لگا دیجئے۔ آپ سافٹ ویئر لاک تو لگاتے ہیں، ڈیجیٹل لاک لگاتے، لوہے کا لاک لگاتے، بسم اللہ کہہ کر آپ چابی پھرا دیجئے، اس کھڑکی اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا جن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا تو انسانوں کے چوروں سے بھی حفاظت کرے گا، جنوں کے چوروں سے بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ رکھے، سلامت رکھے۔ ناظرین آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی طرح بھیجتے رہیں، ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ کے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ واٹس ایپ میسیجز بھیجیں، وائس میسیجز بھیجیں، ہم اسی طرح اپنے پروگرام میں انہیں شامل کریں گے۔ آپ کے اسکرین پر جو ای میل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں، ہم انہیں بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور شیخ صاحب ان کے جوابات دیں گے۔ ناظرین اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔